واہ واہ، پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے منزل چاہیے، بے شک، علم چاہیے، معرفت چاہیے، کوئی بھی اللہ والا. اور پھر اس کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کی نسل، قطب الدین بختیار کاکی نے جس سے اکتساب فیض کیا ہو. آج کی تاریخ میں جب بھی قوالی پر تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے بھاری دلیل ماضی قریب کی اگر کسی کی لے کے آئی جاتی ہے تو حضرت قاضی صاحب کا رسالہ اٹھا کے دکھایا جاتا ہے. بے شک، واہ، اصول کیا ہے سما کے قاضی صاحب، جبکہ وہ سہروردی ہے، لیکن چشتی فخر سے سہروردی کی کتاب پیش کرتے، اس لیے کہ علم اتنا تھا، ایسے اصول بنائے کہ جن لوگوں کے یہاں دوسرا موقف تھا ان لوگوں نے بھی بسر و چشم قبول کر کے کہ اگر بات ایسی ہے تو قاضی حمید الدین کی جملوں پر میری باتیں قربان. واہ واہ، میں آپ کو پورا میٹر نہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں پبلک کو داخل نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں، میں صرف علمی چیز کی علمی لیاقت بتا رہا ہوں. اتنی قابل شخصیت، اللہ اکبر. کیا میں بتاؤں آپ کو قاضی الدین ناگوری کے بارے میں؟ یا اتنا تو خیال کرو، صرف انہوں نے آپ کو جبہ نہیں دیا بلکہ اس ذات کی، بلکہ ایک روایت میں پڑھا تھا، مجھے یاد آ گئی، سنا تو شریف صاحب. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. کس کو؟ بابا فرید کو. اب آپ نے سنا اس طرف بھی خواجہ اس طرف بھی خواجہ، ایسے کیسے؟ اس طرف بختیار کاکی کو بٹھایا، اس طرف فرید الدین کو بٹھایا، تاکہ پتہ چلے یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے. واہ واہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بہت عالی مرتبت ذات، بہت عالی مرتبت، جس کے مریدوں کی شان یہ ہے مرید الٹے لٹک کر عبادت کرتے ہیں، جن کے مرید 12 سال تک مجاہدے کر کے بغیر کھائے پیے زندگی گزارتے ہیں، 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر بھی صابر کیا. سلطان علاء الدین علی احمد صابر کلیری غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام ہیں. اپنی نگاہ سے جو انسان جلاتے ہیں اسے فرید الدین کہتے ہیں، اور فرید الدین جو اسے علاء الدین کہتے ہیں، اور علاء الدین جو اپنی نگاہ سے تیار کرے اسے فرید الدین کہتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان بہت عالی مرتبت ذات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ذات، بے مثال ذات. میں ان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں. وہ شکر کو نمک کہہ دے تو نمک ہو جائے، وہ نمک کو شکر کہہ دے تو شکر. ہاں، ایک بندہ آیا، حضرت سرکار بابا فرید نے پوچھا کیا لے جا رہا ہے؟ کٹوں میں بھر کے لے جا رہا تھا. اس نے کہا فقیر ہے، میں نے کہا نمک ہے، حالانکہ تھی شکر. حضرت بابا فرید نے سر جھکایا، تو کہتا ہے تو نمک ہی ہوگا، بس بات ختم. فقیر اپنے راستے اپنے. ہاں جناب، محنت کر کے اپنا چھکڑا گاڑی دوڑا اڑا کے پہنچے جہاں ان کو پہنچانا تھا. جیسی سوداگر کو مال دیا اس نے سوا لگا کے چیک کیا تو یہ کہاں شکر؟ کہ میں تو شکر ہی پیک کر کے لایا ہوں. کہ جھوٹ بولتے ہو، دغا کرتے ہو، شکر کے نام پہ نمک بیچتے ہو. اس نے کہا یا اللہ میں نے بھری تو شکر تھی. بہت دماغ دوڑائے تو یاد آیا، ہاں بھری تو شکر تھی مگر اس فقیر کے دماغ میں نے غلط کچھ بھر دیا تھا، اس نے اس میں غلط بھر دیا. اللہ اکبر، اس نے اس میں اس کا الٹا بھر دیا. غلط تو نہیں کہتا ہوں، واپس لیتا ہوں اپنے جملے کو، اس لیے کہ بابا فرید کی ذات بھیا جس کے مریدوں کا کوئی صحیح معنوں میں مرتبہ نہیں سمجھ سکا، تو پھر بابا فرید تو بابا فرید. خود غریب نواز کو جس پر ناز تھا وہ ذات بابا فرید الدین گنج شکر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ایک مرتبہ میرے سلطان غریب نواز نے فرمایا تھا، اے قطب الدین، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے تم اسے فرید الدین کو دے دو. اتنی عالی ذات. وہ بندہ پلٹا، تلاش کیا بابا فرید کو، تلاش کیا آخر کار ایک دوسری جگہ ملے جہاں بیٹے تھے، وہاں نہیں ملے اور کہا حضور معاف کرنے. کیا ہوا؟ کہاں سے شکر تھی، نمک نہیں تھا، شکر. تو تم نے تو کہا نمک تھا. ہم نے کہا ارے حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، کرم فرما دیجیے، سخی کروں سے تعلق کرم فرما. حضرت بابا فرید پھر مسکرا، اچھا تو کہتا ہے شکر ہے تو شکر ہی ہوگی. واہ 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 واہ، اس نے جا کے اپنا کٹا چیک کیا تو ابھی تو نمک تھا لیکن ابھی شکر ہوں. جب غریب نواز کے پوتے غلاموں کے ایک جملے میں شکر نمک ہو سکتی ہے تو زندگی کے تمام معاملات شیر و شکر نہ ہو جائے.
بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. واہ واہ سبحان اللہ سبحان بلکہ زندگی بھی مجھے کبھی کبھی لفظ چھوٹا لگتا ہے کہ شاعر کو کچھ یوں کہنا چاہیے تھا کہ نگاہ سے صرف زندگی نہیں بلکہ دنیا بھی بدلتی اور آخرت بھی بدل جاتی. بے شک بے شک. توجہ ہے آپ کی. ایسا مسئلہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر کا. جی ایک دن تشریف فرما تھے سلسلہ چشت کی عالم بزرگ ہیں. دل میں آیا کہ قوالی سنوں یا نعت شریف سنوں. کوئی نعت کا بلاؤ تو کوئی تھا نہیں. محفل سجاؤ کوئی تھا نہیں. تو جب نہیں تھا نا تو دیکھیں آپ لاؤ خط والا تھیلا لاؤ. خطوں والا تھیلا. جی خطوں والا تھیلا لے کے آؤ جس میں لیٹرز آئے ہوئے ہیں, لوگوں نے خط لکھے ہوئے لے کے آؤ. اور میں اس میں سے قاضی حمید الدین کا خط نکالو. ہے واہ. آئے آئے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کا خط بابا فرید نے نکلوایا. اور نکلوانے کے بعد حضرت ادھر بابا فرید الدین گنج شکر نے خط نکلوایا. جب خط نکلوایا اور نکلوانے کے بعد اپنے خادم سے کہا پڑھو, تو انہوں نے حضرت سرکار قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھنا شروع کیا. اور اس میں جناب والا فارسی میں خط تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ بندہ فقیروں کی چوکھٹ کا غلام ہے, بندہ فقیروں کا خادم ہے. اور اس کے بعد فارسی کے اشعار لکھے تھے کہ آپ کے جلال کی شان اور ہے, آپ کے جمال نے پردے کھول رکھے. اس مفہوم کے اشعار تھے. میں نہیں کہتا, آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیے گا. حضرت بابا فرید الدین کی کیفیت یہ ہے. ادھر حمید الدین قاضی حمید الدین سہروردی ناگوری رحمت اللہ علیہ کا خادم خط پڑھ رہا تھا, ادھر بابا فرید پر وجد طاری ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء کرام. آپ مجھے بتائیں, آپ کے دادا کا خط اگر لے جا کر بابا فرید کو سنایا جائے کہ فرید الدین جیسی ذات وجد میں آ جاتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ قاضی حمید الدین کا نام لے کر غریب نواز سے عرضی لگائی جائے تو کیا سلطان الہند کا اسپیشل کرم ابر کر نہیں برسے گا؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اور آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ جانتے کہ اہمیت کیا ہے. واہ واہ بہت. آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ حیثیت کیا ہے. ایک چھوٹے موٹے پارشد یا چھوٹے موٹے انسان سے ملنے والا شخص اپنے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے کہ میں فلاں سے فلاں کا ملنے والا ہوں, فلاں کا ملنے والا. اگر نسبت والے لوگ جا کے غریب نواز سے اتنا کہہ دے کہ میں آپ کے قطب الدین کے حمید الدین کا بیٹا ہوں, آپ کے حمید الدین ناگوری کے علاقے سے آیا ہوں, جب وہ رام لال کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو ہم کو کتنا دیں. لیکن اس کے لیے اس کی اہمیت کو بھی تو جاننا ضروری.